الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تمام تعریفات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات، تحمیدات، التحیات والصلوات والطیبات اس اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی عظیم نعمت سے نوازا ہے. یہ وہ رمضان ہے کہ جس کے آنے سے 6 مہینے تک سلف صالحین یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرمائے، اور جب رمضان مل جاتا اسے میں عبادات کرتے، صیام و قیام کرتے، ذکر و اذکار کرتے، تلاوت و انفاق کرتے، اور رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے بعد تک وہ یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے ضائع ہونے سے بچا. قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکماً ترغیباً امراً ایک ڈیوٹی دی ہے. فرمایا اللہ کو یاد کرنا کثرت کے ساتھ، صرف یاد نہیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے کثرت کے ساتھ. وسبحوہ، اور اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی اور شام کو. اللہ کی تسبیح کا مطلب توحید کا اعلان اور توحید کا ابلاغ ہے. یہود و نصارہ نے کہا عزیر اللہ، مسیح اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو جب آپ توحید کا بیان کریں گے کہ اللہ تو وہ ہے جو نہ خود کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، تو یہ توحید کا ابلاغ اور توحید کا اعلان اللہ کی تسبیح ہے. پھر تسبیح کس لیے؟ اس میں معروف ترین صیغہ سبحان اللہ ہے، جو ہر نماز کے آغاز میں دعائے استفتاح سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تسبیح اس کی تعریف کے ساتھ. ہر نماز کے بعد، بلکہ نماز سے پہلے، نماز کے دوران رکوع میں سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. اگر اس ایک کلمے پر غور فرما لیں تو آپ کی ساری کمزوری، سارا ضعف، غربت کا احساس، کم مائگی کا شبہ، لاچاری اور بے بسی کا اندیشہ، لوگوں کی حمایت نہ ملنے پر تعصب، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، یہ دکھ ختم ہو جائے گا. اس میں ایک کلمے پر غور کریں، سبحان ربی، پاک منزہ. یعنی کچھ کمزوریاں ایسی ہیں جو مخلوق میں ہوتی ہیں لیکن خالق اس سے مبرہ اور منزہ ہے. مثلا ہمیں بھوک لگتی ہے، احتیاجات اور ضروریات ہوتی ہیں، نفسانی تقاضے ہوتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، ہمارے حواس مضطرب ہو جاتے ہیں، اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، ہمیں چیزیں خریدنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. لیکن سبحان ربی، رب ان کمزوریوں سے پاک اور منزہ ہے. اور یہ رب کے ساتھ یا یہ متکلم ہے. ربی کیا مطلب؟ بیٹا بتاؤ کیا نام ہے؟ عبد الریان، دیان، عبد الدیان، ماشاء اللہ، دینے والے رب کے بندے. کیا مطلب ہے ربی کا؟ ربی کا پڑھو نا آپ سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی. تو ربی کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو رب کا مطلب ہو گیا رب، پالنے والا،
ضروریات کا خیال کرنے والا، بولے بغیر ہماری سننے والا۔ ماں باپ کے لیے کیا کہا گیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں چھڑکنا نہیں، انہیں اف نہ کہنا، ان کی بات سے انحراف نہ کرنا، ان کے آگے اپنے کام کے جھکا کے رکھنا، اور کیا کہنا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالتے ہوئے ان پر رحم کیا تھا۔ ماں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کا ڈرائیور نیپکن لنگوٹ چینج کرنا ہے، بدلنا ہے؟ ماں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے؟ ماں کیسے سمجھ جاتی ہے کہ بچے کی آج نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے چڑچڑا ہو رہا ہے، رو رہا ہے؟ بچہ بولتا ہے، دیکھو چھوٹا تھا بچہ کیسے بولتا ہے، انفیکٹ ماں کو پتا چل جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ جو لاکھوں کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندوں کو سمجھتا ہے اور بندوں کو جانتا ہے، وہ اللہ رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو پال رہے ہیں تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں تو آپ کو اپنا اصل بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ کوئی آپ سے اگر جڑا ہوا ہے اور اس کا رزق پہلے آپ کی جیب میں آتا ہے پھر اس کا جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ اسے دے رہے ہیں تو آپ کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے اور آپ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھائی جو ہے یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، بس طلب دین کے لیے قرآن اور وحی کو یاد کرنے میں لگا رہتا ہے، صفہ کے ساتھ چبوترے کے ساتھ چپتا رہتا ہے، آپ کی محسوس کہیں جاتا ہی نہیں، اس کا بول بھی میں اٹھا رہا ہوں، جو یہ پیسے لے کے آتا ہے وہ بھی میں خرچ کر رہا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ آئے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے، یہ آپ کا انداز لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، خاص بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے بتایا لعلک ترزقکم بضعفائکم، تمہیں بھی اگر رزق ملتا ہے تو تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تم ان کے رازق اور رزاق کا پالن ہار ہو، اپنی ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے وہ تمہارے رزق کا ذریعہ اور سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس میں بوڑھے والدین بھی آتے ہیں، اس میں کوئی بیوہ طلاق یافتہ بہن ہو بھی آتی ہے، اس میں خاندان کا کوئی بیمار بزرگ ہو بھی آتا ہے، اس میں بچے بھی آتے ہیں، آپ کے اپنے بچے بے روزگار ہیں، باپ نے تنگ کرے کہ بوجھ بنے ہوئے گھر کے اوپر، مجھ پہ سارا بوجھ کہتا ہے، اسے بوجھ اٹھانا چاہیے لیکن باپ کو ذلیل کرنے کا نہیں۔ تو رب تو ہے، آپ سے اب تو دیان میں پوچھ رہا ہوں، رب بھی کا مطلب کیا ہے؟ رب بھی آپ کا نام کیا ہے؟ عاطف، بتاؤ آپ۔ سبحان ربی، پاک ہے ہر کمزوری سے، نقص سے، ضعف سے، غلط فہمیوں سے۔ ربی میرا رب، ہر بندہ جب کہتا ہے سبحان ربی العظیم میرا رب، ہر فرد کا براہ راست اس سے تعلق ہے بندے اور رب کا، عبد اور معبود کا، میرا رب۔ آئیے اپنے رب سے ذرا ہماری سفارش کر دو، کیوں؟ میرا رب ہے، خود بات کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہاں ہے، کب ملے گا، کس کے ذریعے سے ملے گا، انہیں کہہ دیجیے، وہ کہتا ہے کہ قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کبھی جہاں کہیں جو کوئی مجھے پکارے گا اس کی پکار کا جواب دوں 24 گھنٹوں میں، جب کبھی جہاں کہیں سے جو کوئی اس کے دروازے پر آئے گا دروازے کو کھلا ہوا پائے گا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرما رہے تھے، لوگوں اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہو، دعا کرنا نہ چھوڑو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جائے گا۔ ایک بڑھیا اٹھ کر کہتی ہے، اے حسن کیا اللہ کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے۔ ایک عام سی گڑیا ہے حسن بصری کی استاد، مشہور تابعی صحابہ کے شاگرد، جو آپ سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے ہر کمزوری سے، کمزور تو ہے نا، کسی نے ہمارا ہاتھ بسم کر لیا نہیں نکل سکتے، بھائی جائیداد بارشوں میں نہیں پہنچ رہا، باقی بھائی کمزور ہیں نہیں دے سکتے، ایک بھائی نے زیادہ حصہ لے لیا باقی بھائی حصہ نہیں دے پاتے، چاچا قابل ہے بھتیجے بیچارے کمزور ہے، باپ مر چکا ہے، کسی کو فرق کیا پہنچے گا چلے چل نہیں دے رہا بیٹا، اسے بتایا اس نے نکل آج کیا نکل آئے، آپ کمزور ہے نہیں کر سکتے، لیکن وہ کمزور نہیں ہے۔ دن میں 5 وقت ہر رکعت کے رکوع اور سجدے میں ہمیں یہ آٹو سلیشن کی کیفیت ہونی چاہیے کہ سبحان ربی الاعلی، میرا رب ہے وہ ہر کمزوری سے، خامی سے، نقص سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے، اور وہ میرا رب ہے الاعلی، سب سے بلند ہے۔ ہر جمعے کو ہم یہ آیت سنتے ہیں سورۃ الاعلی کی، سبح اسم ربک الاعلی،
رب کے نام کی پاکیزہ نام کی تسبیح کرو. الاعلیٰ سب سے بڑا. تسبیح کا مطلب یہ ہے، پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تعریف کرنے کے بجائے اپنی برادری کی، اپنے خاندان کی، اپنے کارناموں کو اجاگر کرنے کے بجائے اس کے بول بجاؤ، اس کے نام کے گیت گاؤ، اس کے نام کا پرچار کرو. پھر نماز کے دوران اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی غلطی ہو گئی اس سے، نیچے جو مقتدی ہیں، نائب امام ہے، بہت سے کو کیا کہے گا؟ سبحان اللہ. یعنی غلطی ہوئی تو کوئی بات نہیں، آپ سے تو غلطی ہو سکتی ہے، جس سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ بندہ ہے. سبحان اللہ، وہ توجہ ہو جائے گا. پھر نماز سے سلام پھیرا، پھر تسبیحات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب صحابہ تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعات کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد کرتے ہیں، یہ مالدار غریب صحابہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہی روزے رکھتے ہیں، یہ زکات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. بدلتے ہم سے آگے بڑھے. صحابہ اہل رسول مالدار لوگ تو حج و ثواب میں آگے نہیں بڑھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کی جب یہ بات سنی نا، جبریل امین نے کہا، جبریل نے آ کے حضور کی زبان سے یہ کہلوا دیا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ جب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ان کا حق اللہ کر دے گا. کل تسبیحۃ صدقہ. ایک آدمی 100 روپے کا نوٹ دے رہا ہے، 1000 کا نوٹ دے رہا ہے، ایک آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ رہا ہے، اس سے آگے نہیں گیا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نوٹوں سے بڑی بات سے ہوتا ہے. نوٹوں سے، بڑی گاڑی سے، بڑے بنگلے سے، بڑے بزنس مین سے، بڑے تعلقات والے لوگ سے متاثر ہوتے ہیں. کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر بڑے طاقتور سے تعلق بنانے کا شوق ہے تو آسمان والے سے یاری لگاؤ، اس سے لا لگاؤ، اس سے تعلق مضبوط کرو. پبلک ریلیشن بنانے کے بجائے اے آر پر توجہ دو. اللہ ریلیشن، پبلک ریلیشن ہے اللہ ریلیشن. باقی رحیم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں 2-3 سال تو ہو گئے ہماری بلاوت کو وزیر اعلیٰ تو یہ وزیر اعلیٰ، گورنر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، یہ کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے. ہماری طرح کے انسان، ان کو جو کانفیڈینس ہے وہ اپنی پارٹی کا کانفیڈینس ہے. آج پارٹی نکال دیں. ابھی جو ہمارا وزیر اعلیٰ ہے مراد علی شاہ صاحب، سائنس مراد علی شاہ، اگر زرداری صاحب ناراض ہو جائیں اس سے تو کوئی ویلیو ہے؟ اگلے دن وزیر اعلیٰ رہے گا؟ کامران پیسوی سے ہمارے افسران والا ناراض ہو جائے رہے گا بندر؟ اللہ سے یاد لگائیے، اللہ سے تعلق استعمال کیجیے، اللہ کو دوست بنائیے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو نصیحت کی. دیکھو اس کو مطلب کر رہا ہے، دیکھو بھائی ہمارا سب کر رہا ہے، مطلب لڑکا سے باہر آ جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو نصیحت کی. کتاب الجامع کی حدیث ہے، صحیح حدیث کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو. اللہ کی تسبیح اس کی تعریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اس تسبیح کی وجہ سے رزق دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکیزگی کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرنا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. بڑے حیران ہو اس کی وجہ سے فرمایا، ہاں بولتے ہیں جہنم میں جائیں گے زبان کی وجہ سے. اور یہ زبان بظاہر تو دیکھتی نہیں، سنتی نہیں، لیکن بولتی اتنا ہے کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کبھی لیور کی شکل میں، کبھی چوری کی شکل میں. غصہ آتا ہے کسی پر سوتے بیٹھ جاؤ، کبھی گالی لگ جاتی ہے. کبھی غصہ آ جائے تو آگے سے باہر جاتا ہے انسان کیا کچھ کہہ رہا ہے. اس کے بجائے ذکر کا اہتمام کیجیے. کوئی تصویر رکھی اپنے عالم میں، تصویر نہیں رکھ سکتے اپنے انگلیوں پر پڑھتے رہیے. انگلیوں پہ نہیں پڑھ سکتے بغیر گنے پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور. اللہ کا ذکر ضرور کیجیے. اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے کچھ تو کریں گے، یا تو غیبت ہوگی، یا گانے گنگنا رہے ہوں گے، یا فضول کی باتیں ہوں گی، یا چوری ہوگی. پھر اللہ کا ذکر کریں گے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اللہ کے حکموں کی تعمیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. کثرت سے یاد کرو اور صبح شام یاد کرو. یہ جو راتیں ہیں 21ویں شب 23ویں شب آج 23ویں شب، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے. ان راتوں میں صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے.
اور عبادت کا سب سے بہترین ترین جو وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے. آخری پہر میں 2-4 نفل بچا کے رکھے جائیں, 2-4 تسبیحات بچا کے رکھی جائیں, کچھ دعائیں خاص روک کے رکھی جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب ندامت کیا شبہ ہے اور یوسف علیہ السلام کے دربار سے معافی مل گئی لیکن دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا, تو اپنے بابا جان کے پاس آئے کہ بابا جان آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں, آپ نبی ہیں آپ معافی مانگیں. انہوں نے فرمایا سب فسٹ کا صورت ہر قریب میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا. مستقیم فرماتے ہیں وہ وقت سحر کا تہجد کا. اور قرآن کریم میں اللہ کی نشانی بیان کی وبالاسحار هم يستغفرون, وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں, سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. روایت آتی ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی, جناب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میری اولاد بڑھ جاتی ہے, لیکن اولاد سے محروم بیٹا نہیں. انہوں نے فرمایا استغفار کیا تھا. دوسرے نے آ کے کہا حضرت بھائی کو محتاج ہوں, پیسے نہیں ہیں, انہوں نے استغفار کیا. تیسرا آیا اس نے کہا حضرت کھیتی باڑی کرتا ہوں لیکن اگتا ہی نہیں, اگتا ہے بکتا ہی ضائع ہو جاتا ہے, استغفار کیا. اس زمانے میں کھیتی باڑی کی, آج ملازمت ہے, آج دکانداری ہے, آج کوئی بزنس نہیں. شاگردوں نے کہا اگر 3 لوگ آئے, الگ الگ مسئلے لے کر آئے, الگ الگ بیماریاں لے کر آئے, آپ نے دوا سب کو ایک دے دی, وظیفہ سب کو ایک بنا دیا, وجہ انہوں نے قرآن کریم کوئی آیت بیان کی جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے قوم اللہ سے آگے استغفار کرو, بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان کو تم پر بارش برسنے کے لیے چھوڑ دے, اور یمددکم باموال, تمہارے مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا, اور بنین, بیٹوں سے مدد کرے گا. ہمارے تمام مسائل کا حل یہ ہے ہم ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کبھی اس کا ذکر, کبھی اس کا ذکر. شاید نے کہا نا کبھی اس کے در, کبھی اس کے در, کبھی در بدر. ہمیں عاشقین تیرا شکریہ ہمیں کہاں سے گزر گیا, ملا کچھ نہیں سوائے رسوائی کی بدنامی. تو تسبیحات کا اہتمام کیجیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیحات پڑھیے اور بامانہ پڑھیے, سمجھ کر پڑھیے. آپ دیکھیں نا اگر کوئی یقین کر لے کہ سبحان ربی العظیم ہر عیب سے, تنگی سے, غربت سے, کثرت سے, ضعف سے, کمزوری سے, ناطاقتی سے پاک ہے, منزہ ہے, میرا رب وہ سب سے بڑا ہے, سارا خوف ختم ہو گیا, مستقبل کا خوف ختم ہو گیا. مستقبل کس کے ہاتھ میں, آنے والا کل کس کے ہاتھ میں, مسجد کے ناظرین کے ہاتھ میں. بیچارے امام, قاری, حافظ, خطیب ڈرتے رہتے ہیں بیچارے اپنے متولیوں سے, یہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ناراض نہ ہو جائے. سرمایہ داروں سے, مدرسے چلانے والے, پڑھنے لکھنے کا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. کاروبار کرنے والے جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا. بینک سے قرضہ لیتے سود پر, رننگ فائنینس کے نام پر پیسہ نہیں ڈالیں گے مارکیٹ میں, پرانا بھی ڈوب جائے. ڈر, خوف, کیوں؟ کیونکہ یقین نہیں ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارا رب ہے, سب سے بڑا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, میرا رب سب سے اعلیٰ, اور ہر کمزوری سے پاک, ہر نفس سے پاک, ہر کبھی بیمار نہیں ہوتا. اذا مرضت فهو یشفین, بیمار میں ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. یطعمنی ویسقین, مجھے کھانا کوئی دیتا ہے, پانی کوئی دیتا ہے. نیند تو بہت دور کی بات, لا یئود حفظہما, اسے تھکاوٹ بھی نہیں, لا تأخذہ سنۃ, اسے اونگ بھی نہیں لگتی. میرا رب ہے, اسی طرح آپ کو بھی رب ہے. ہر بندے کو اس سے ایک انفرادی تعلق ہے, اس تعلق کو محسوس کیجیے. اسے کس نے سوال کیا کہ آپ ملکوں میں حرمین شریفین میں جو آئمہ حرم ہیں وہ دعائیں قبول کرتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, اپنی زبان کی زبان عربی مانگتے ہیں دعاؤں میں, تو کیا ہم بھی اپنی اردو میں مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا حالت نماز میں عربی کے علاوہ کوئی زبان, کوئی لینگویج, لغت یوز نہیں کیا سکتی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آئمہ حرمین اگر وہ دعائیں کرتے ہیں تو تمام دعائیں مسنون ہوتی ہیں, سنت سے ثابت شدہ ہوتی ہیں, خود الفاظ بنا کر بھی نماز کی حالت میں دعا ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ آپ کو اپنی زبان میں بات کرنی تو کیجیے, نماز سے سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر رکھیے اور اپنی زبان میں, اردو میں, پنجابی میں, سرائکی میں, پشتو میں, جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان کا حرف اٹھاتے ہیں. اللہ ہر زبان مانتا ہے, بلکہ اللہ لوگوں کی بولی بھی سمجھتا ہے, ان کے خیالات اور احساسات بھی جانتا ہے. اللہ کو پکاریے, اللہ سے مانگیے. جب ہم چھوٹے تھے نہیں پر صاحب, تو ہماری جو ماں ہیں اور جو ہمارے ہموار لوگوں کی مائیں ہوا کرتی تھی, اس کو جو تربیت کرتی تھی, کہ تم سے کچھ مانگتے ہیں نا, اس چیز کی ضرورت ہے, تو اللہ سے مانگو, اللہ ہمارے دل میں ڈال دے گا, اللہ آسانی بنا دے گا, اللہ سبب پیدا کر دے گا. اللہ سے مانگو, ہمارے پاس کیا ہے. جس طرح حضرت علی بجویری کا ایک اردو کا مشہور واقعہ ہے, ان کا لاہور میں لکھی خبر ہے, لوگ آتا ہے, دادا سے اللہ ہے دینے والا, جیسے دیان دینے والا دادا ہے. والدہ صاحبہ نے کہا کہ بیٹا بچوں کو سویٹس, ٹافی بڑی پسند ہوتی ہے نا, مٹھائی کی ٹافی. جب نماز پڑھو گے نا تو نماز کا کنارہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ تمہیں مٹھائی دے گا, مٹھائی کھا لے گا. ایک دن ماں کسی کام سے گئی ہوئی تھی اور وہ وقت پر پہنچنا اور اس کے نیچے وہ چینی رکھنا بھول
شکر رکھنا بھی نہیں. بچے نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد جب حد کے معمول کو کونا ہٹایا تو چینی موجود تھی, شکر موجود تھی. بچے نے آرام سے شکر کھائی, سو گیا. ماں دوائی آئی دور راستے گاؤں سے آ رہی سفر طے کر کے, یہ اللہ پر کس کا جو ایمان بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا کہ آج کو اللہ نے رکھی نہیں شکر. بچے نے کہا بیٹا آج تو بھوکے سو رہے ہو گے. کہا نہیں ماں, روٹی آپ بنا کے گئی تھی, شکر وہاں سے مل رہی ہے, میں نے اس پہ رکھی اور کھا لیا. اس لیے میں کہتا ہوں کسی کی کروڑ مائیں بنا تو بھی اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب کروڑ مائیں مقابلہ نہیں کرتے تو 4 بیویاں مقابلہ کر سکتے ہیں ایک ماں کی محبت کا. لوگ کہتے ہیں کہ ماں اور بیوی کے درمیان توازن ہونا چاہیے, عدل ہونا چاہیے. عدل ہوتا ہے برابری کی چیزوں میں. ماں کا رتبہ اگر آسمان ہے اور بیوی کا رتبہ اگر یہاں سے 2000 فٹ کی بلندی ہے, مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ ماں تو آسمان ہے. ایک پلیٹ میں ماں ہو, دوسرے پلیٹ میں بھی ماں ہو, تب ہوتا توازن. تو توازن ہمیشہ بیویوں کے درمیان ہونا چاہیے, عدل بیویوں کے درمیان ہونا چاہیے. اگر عدل چاہتی ہے تو شوہر کی عدل نہیں جو اسے لیا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا کی درخواست ہے, ایک دوسرے کی بھی دعا کیجیے گا, اپنی زبان میں دعا کیجیے گا, جو چاہتے ہیں اللہ سے مانگ لیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.